الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسول على سيد الرسل وأفضل الرسل وأكمل الرسل وأجمل الرسل وأجمل الرسل وخاتم الأنبياء لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال تعالى في مقام آخر: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن أهل القرآن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک تلاوت فرما لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، ہر لفظ کو سینے میں بسا لوں تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے. اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس کمبل پوش پہ میں قرباں، سیرت بھی حسین صورت بھی حسین، وہ کعبہ ایماں قبلہ و جاں، وہ وجہ وجود کون و مکان، وہ شافی معاشرہ ہادی کل، وہ ختم رسول، وہ مرکز دین. اوصاف کریں کیا اس کے بیاں، یہ میرا قلم یہ میری زباں، فرمایا سچ صدیقان خلق اس کا ہے قرآن مبین. الحمد سے والناس تک شام ڈلی ہے، ہر لفظ کے دل میں تیری قندیل جلی ہے، کعبہ تیرے چہرے کا چمکتا ہوا صحرا، قرآن تیری مالا رسالت کی کلی ہے، یاسین تیرے تاج سعادت کا نگینہ، والتین تیرے گھر کی قسم کھا کے پلی ہے، والنجم میری جان تیرے ماتھے کا ستارہ، واللیل تیری زلف کے کنڈل میں ڈھلی ہے. جس کو تیری صحبت کا شرف ہو وہ صحابی، جس کو تیرے درشن کی لگن ہو وہ ولی ہے. اس شخص کی تربت میں اندھیرا نہیں ہوتا
جس شخص کے دل میں تیری قندیل جلی ہے۔ تھے ہمیں ایک تیرے معرکہ آراؤں میں، خشکیوں میں لڑے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، دشت و دشتے ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تعظیم و تکریم علماء کرام، ارباب خاص و عام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر محترم، میزبان مکرم، حضرت اقدس جناب قاری محمد حنیف صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے رفقائے کار احباب کی پرخلوص دعوت پہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ حضرات سے ملاقات کا موقع عطا کیا ہے۔ دعا کریں مالک قدیر ہم سب کا آنا، بیٹھنا، کہنا اور سننا اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائیں۔ مجھ سے پہلے قابل قدر علماء کرام، جن میں بالخصوص فاضل جلیل، عالم لبیب، بادشاہ خطابت حضرت مولانا قاری محمد اسلم ساجد صاحب دامت برکاتہم العالیہ خوبصورت اور تفصیلی خطاب آپ حضرات سے فرما چکے ہیں۔ میرے بعد انشاءاللہ دیر تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ ابھی آپ حضرات نے بابرکت اور پر رونق ماحول دیکھا، حفاظ کرام بچوں کے سروں پہ دستار فضیلت سجائی گئی۔ میں ان خوش نصیب بچوں کو، ان کے والدین کو، ان کے اعزاء اور اقرباء سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ کریم ان بچوں کو مزید علم نافع نصیب فرمائے، قرآن و سنت کے علم سے اللہ مزید انہیں کامیابیاں اور ترقیات سے نوازے۔ اللہ ہم سب کی نسلوں میں قرآن و سنت کا دین اور یہ علم جاری و ساری فرمائے۔ میں اس مناسبت سے دو تین باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ کامل توجہ، ذوق اور محبت سے آپ میری گفتگو کو سماعت فرمائیں گے، اور جب بھی بات سمجھ آئے اللہ کی رضا کے لیے سارے محبت کے ساتھ مل کے کہیں گے سبحان اللہ۔ کیا کہیں گے بھائی؟ جن دوستوں کو بچوں کے دستار فضیلت کی خوشی ہے وہ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ایسی محفلوں میں آنا یقیناً کسی اعزاز سے کم نہیں ہے۔ آپ خوش ہو کے بیٹھیں، اپنے چہروں پہ خوشی لائیں، اپنے ہونٹوں پہ مسکراہٹ لائیں اور اپنی آنکھوں میں محبت کے تارے سجا کے بیٹھیں، اور جب بات سمجھ آئے تو مجبوری سی نہیں، مسکرا کے اللہ کی رضا کے لیے سارے محبت کے ساتھ گرج کے کہیں گے سبحان اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ اسی طرح میری گفتگو سنیں گے اور ذوق سے آپ مجھے سنائیں گے بھی
سناتے رہیں گے آخر تک۔ میں پر امید ہو کے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق سچ کہنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا کرے۔ قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں انبیاء کرام کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا۔ ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، سارے نبی اپنے اپنے وقت پہ محنت کرنے کے بعد کامیاب و کامران ہو کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ ایمان ہے تو گرج کے بولیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو جیسے نبوتوں سے نوازا، اللہ نے پیغمبری عطا فرمائی، انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے رسالت سے نوازا۔ اتمام حجت کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبروں کو معجزے بھی عطا فرمائے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ ایسا خلاف عادت اور خلاف طبع کام جو دنیا میں عام بندہ نہیں کر سکتا، اللہ اگر اپنے نبی کے ہاتھوں پہ ظاہر کر دے، اسے پیغمبر کا معجزہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں یوں کر کے اشارہ کروں، کسی عمارت کی طرف، کسی کھڑے درخت کی طرف، ہو نہیں سکتا کہ میرے اشارے سے اثر ہو۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اشارہ کیا ہے، درخت زمین چیرتے ہوئے اپنی جگہ سے چلے، اللہ کے پاک پیغمبر کے قدموں میں آ کے جھک جاتے ہیں، اسے پیغمبر کا معجزہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس پینے کا پانی کوئی نہیں، ہمارے جانور پیاسے ہیں، ہم نے وضو بھی کرنا ہوگا، ہم نے غسل بھی کرنا ہوگا، آقا ہم کریں تو کیا کریں؟ میرے آقا نے فرمایا، میرے یارو، جانثارو، وفادارو، آسمان و رشد و ہدایت کے ستاروں، مشقیں پلٹو اور چند بوندی اکٹھی کر کے میری دربار میں پیش کرو۔ صحابہ کرام نے مشقوں کو پلٹا، چند قطرے اکٹھے کیے، ایک پیالے میں ڈال کے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ رحمت والے نبی نے اپنا نبوت کا ہاتھ پیالے میں رکھا، آقا کے پانچوں انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلنا شروع ہو گئے۔ اسے پیغمبر کا معجزہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر زمین پہ بیٹھ کے اشارہ کرے، شق قمر تو بہت مرتبہ سنا ہوگا، لیکن میرے آقا کی نبوت کے اشارے سے ڈوبتا سورج واپس آئے، اللہ کے پیغمبر کے سر پہ آ کے رک جائے۔ جب تک کافر اپنے چیلنج میں ناکام نہیں ہوتا، تب تک یہ سورج غروب نہیں ہوتا۔ ایسا خلاف عادت کام اللہ اپنے نبی کے ہاتھوں پہ ظاہر کرتے، اسے پیغمبر کا معجزہ کہا جاتا ہے۔ لیکن نوٹ کرنے کی بات یہ ہے، اگر خلاف عادت کام اللہ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر کرے، اسے پیغمبر کا معجزہ کہتے ہیں۔ اگر خلاف طبع کام اللہ کسی ولی کے ہاتھ پہ ظاہر کرتے، اسے ولی کی کرامت کہا جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا نوکر اعلان کرتا ہے، نوجوانوں، بچوں اور بزرگوں، حضرات و خواتین، کامل توجہ سے عقیدہ ہے دل میں جگہ دینا۔ اگر خلاف طبع کام اللہ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر کرے، اسے پیغمبر کا معجزہ کہتے ہیں۔ اگر خلاف عادت کام اللہ کسی ولی کے ہاتھ پہ ظاہر کرے، اسے ولی کی کرامت کہا جاتے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، پیغمبر کا معجزہ بھی حق ہے، ولی کی کرامت بھی حق ہے۔ پیغمبر کے معجزے میں کوئی شک نہیں، ولی کی کرامت میں بھی
کوئی شک نہیں، لیکن اس میں ایک عقیدے کی بات ہے، نوٹ کرنا، پیغمبر کا معجزہ ہو یا ولی کی کرامت ہو، عقیدہ بنائے، اس میں ہاتھ تو نبی کا ہوتے لیکن قدرت نبی کی نہیں ہوتی، ہاتھ ولی کا ہوتے لیکن اختیار نبی کا نہیں ہوتا۔ اے میاں عقیدہ بنائے، پیغمبر کے معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتے، قدرت خدا کی ہوتی ہے، ہاتھ ولی کا ہوتے، اختیار میری اللہ کا ہوتے۔ نبی چاہے رب کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، ولی لاکھ مرتبہ چاہے اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ بنائے، پیغمبر کا معجزہ ہو یا ولی کی کرامت ہو، اس میں اختیار اللہ کا ہوتا ہے، قدرت میرے اللہ کی ہوتی ہے، منشور ارادہ میری اللہ کا ہوتے۔ اس لیے کہ عقیدہ بنائے، یہ پوری کائنات چاہے رب نہ چاہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ پوری کائنات نہ چاہے ایک اللہ چاہے سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ کائنات میں ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے آپ تھک چکے ہیں جی، تھکے بیٹھے ہو۔ تسی سارے زندہ باد، جڑے نہیں بول دے ہو بھی زندہ باد۔ اگر تسی تھکے بیٹھے ہو تو میں تھوڑی انتظار کر لینا، تسی باہر تھوڑا جہا ٹر پھر لو۔ سبحان اللہ کیا ذرا گرج کے، ایسے نہیں تھوڑا سا جھوم کے کہہ دے سبحان اللہ۔ توجہ کریں بھائی، میں عرض سے کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے جیسے نبوتوں سے نوازا، رسالت سے نوازا، اللہ نے پیغمبری عطا فرمائی اتمام حجت کے لیے، اللہ اپنے پیغمبر کو معجزہ بھی دیتا ہے۔ نوٹ کرنے کی بات یہ ہے، میں کوئی لمبی چوڑی یا تفسیری بات نہیں کرتا، انتہائی اختصار سے صرف دو مسئلے عرض کر کے، دو عقیدے کی باتیں سمجھا کے اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب ذرا نوٹ کریں، پیغمبر اللہ اپنے پیغمبر کو معجزہ دیتے، لیکن معجزہ دینے میں اللہ نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ وقت کے پیغمبر کی امت کا مزاج کچھ ہو، اللہ پیغمبر کو معجزہ کوئی عطا کرے جو قوم کی سمجھ میں نہ آئے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ بھی بات نوٹ کرنے کی، قوم کا جیسا مزاج ہوتا ہے اللہ فقط کے پیغمبر کو معجزہ بھی ویسا عطا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ کون ہے؟ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ میری سبحان اللہ بندی ہے، باقی تھوڑی مرضی، کوئی گل نہیں، پریشان نہ ہو، کل صبح ناشتے بہ کے کہہ دینا سبحان اللہ، ہن بے شک نہ کہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ توجہ، اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کبھی نہیں کیا کہ قوم کا مزاج کچھ ہو اللہ فقط کے پیغمبر کو معجزہ کوئی عطا کرے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ عقیدے کی بات نوٹ کرنا، بلکہ فقط کے پیغمبر کی امت کا جیسا مزاج ہوتا ہے اللہ پیغمبر کو معجزہ بھی ویسا عطا کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی امت کے مزاج میں جادوگری عام ہے، ہر دوسرا تیسرا بندہ جادوگر ہے، شعبدہ بازی عام ہے، اور جادو بھی کوئی عام درجے کا نہیں، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے،
اب اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں. فرعون کو جانتے ہوں گے آپ؟ جی فرعون انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا، دعویٰ اتنا بڑا کرتے کہ میں سب سے بڑا الہ ہوں، لیکن جب اللہ کے پیغمبر کا سامنا کرنا پڑا تو سہارا جادوگروں کا لیتا ہے اور جادوگروں سے کہتے ہیں کہ آؤ اللہ کے پیغمبر کا میرے ساتھ مل کے مقابلہ کرو. توجہ، سہارا جادوگروں کا لیتا ہے. علماء کرام بیٹھے ہیں، پوچھے وہ کوئی 2-4 جادوگر نہیں تھے، 70,000 تک کی روایات کتابوں میں ملتی ہیں. جو جادوگر اللہ کے پیغمبر کے مقابلے کے لیے آئے وہ جادوگر بھی سمجھتے تھے ہم اپنی شناخت سے جائیں گے، پیغمبر کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، اپنی پہچان سے اتریں گے، اللہ کے نبی کا سامنا نہیں کر پائیں گے. جادوگر بھی کہتے ہیں فرعون اگر نبی کا مقابلہ کروانا چاہتے ہمیں لباس ویسا چاہیے، ہمیں پگڑی ویسی چاہیے، ہمیں چال ڈال ویسی چاہیے، ہمیں وضاحت ویسی چاہیے، لہذا وردیاں سجا دی گئی، بنا دی گئی. فرعون کے جادوگروں نے اللہ کے پیغمبر جیسے لباس پہنے، پگڑیاں پہنی. جن بندوں کی تعداد 70,000 تک تھی ان کے پاس رسیاں تھی، گز 1.5 گز 2 گز کی رسیاں. اللہ کے پیغمبر کے سامنا ہوتا. نوٹ کرنے کی بات یہ ہے جب اللہ کے نبی کا مقابلہ ہوتے آمنے سامنے ہوتے فرعون اپنے جادوگروں سے کہتے ذرا کرشمہ دکھائے. فرعونیوں نے جادوگروں نے رسیاں میدان میں ڈال دی، سانپ بن گئی. میں نے دعویٰ کیا ہے قوم کا جیسا مزاج ہوتا ہے اللہ پیغمبر کو معجزہ ویسا ادا کرتے ہیں. ان کے مزاج پہ جادو کری تھی، انہوں نے رسیاں میدان میں ڈال دی، سانپ بن گئی. اللہ نے اپنے نبی سے کہا میرا موسیٰ پیغمبر گھبرانا نہیں ہے، یہ جو لاٹھی میں نے آپ کو دی ہے اسے زمین پہ ڈالنا آپ کا کام ہے، آپ کی نبوت کو دنیا پہ غالب کر دینا موسیٰ کے خدا کا کام ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، چارے صحابہ، سر وقف سر بلند، سر وقف سر بلند. انہوں نے رسیاں میدان میں ڈالی، سانپ بن گئی. قوم کا جیسا مزاج اللہ نے پیغمبر کو معجزہ بھی ویسا دیا. اللہ نے فرمایا موسیٰ پیغمبر گھبرانا نہیں ہے، یہ جو لاٹھی ہے نا ہی آسائش اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، اسے ذرا زمین پہ ڈالے. اللہ کے پیغمبر نے لاٹھی میدان میں ڈالی، اللہ نے اژدہا بنا دیا. اب توجہ کرنا، اللہ کے پیغمبر نے اپنا سوٹا کیا دیکھا، اپنی لاٹھی کو کیا دیکھا؟ اس نے ساری رسیوں اور سانپوں کو ہڑپ کرنا شروع کر دیا. یہاں ایک عقیدے کی بات سمجھاتا ہوں، دل پہ لکھنا. جادوگری ہو یا شعبدہ بازی ہو اس میں شکل بدلتی ہے، حقیقت نہیں بدلتی. اگر یہ عقیدہ ذہن میں ہو انسان پوری زندگی کسی مقام پہ بیٹھتا نہیں ہے. اگر یہ عقیدہ ذہن نشین ہو جائے انسان گھبراتا نہیں ہے. اگر یہ عقیدہ ذہن نشین ہو جائے انسان کسی مقام پہ ٹھوکر نہیں کھاتا. عقیدہ بنائے، عقیدہ شعبدہ بازی ہو یا جادوگری ہو اس میں شکل بدلتی ہے، حقیقت نہیں بدلتی. انہوں نے جو رسیاں میدان میں ڈالی ہے شکل تو بدل گئی، سانپ تو بن گئی، لیکن ٹک مارنے کی صلاحیت نہیں تھی، ایزا پہنچانے کی صلاحیت نہیں تھی، زہر اگلنے کی صلاحیت نہیں تھی. عقیدہ بنائے شعبدہ بازی ہو یا جادوگری ہو شکل بدلتی ہے، حقیقت نہیں بدلتی. پیغمبر کے معجزے میں اتنی صداقت ہے، نبی کے معجزے میں اتنی پاور ہے، نبی کے معجزے میں اتنی حقانیت ہوتی ہے، اس میں شکل بھی بدل جاتی ہے، حقیقت بھی بدل جاتی ہے. ان کی رسیوں نے ڈنگ نہیں مارے اور اللہ کے نبی کے معجزے کے چھوٹے نے سب کو ہڑپ کر لیا. بول دے نہیں.
قوم کا جیسا مزاج معجزہ بھی ویسا. یہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اب جناب عیسیٰ علیہ السلام جس امت میں آئے، جس قوم میں آئے، اس قوم کے مزاج میں حکمت عام تھی. کیا؟ زور سے. حکمت بمانا، حکمت بمانا نہیں، وہ حکمت نہیں. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ بات سمجھا سکوں. ان کی امت میں حکمت عام تھی. حکمت بمانا ہاں، طب، علاج معالجہ، ڈاکٹری. اگر انج نہ سمجھو تو ان سمجھ لو انہاں دی امت حکیم سی جویں آپا حکیم ہے. یعنی ایک بندہ بھول کے کہہ دے 100 بندے کہ میں نے شوگر ہے تے 95 نسخہ تب بڑے سکون نال آ جانا ہے تے 5 بندے ایویں شرم تو چپ کر جانا ہے بھئی میں کی بولا. یہ مزاج امت عیسیٰ کا ہے کہ اس دور میں حکمت عام تھی. اب ذرا مجھے دیکھنا، جو کہنا چاہتا اس پہ غور کرنا. میں نے عرض کیا کہ فقط کے پیغمبر کی امت کا جیسا مزاج ہوتا ہے اللہ پیغمبر کو معجزہ بھی ویسا عطا کرتے ہیں. عیسیٰ کی امت میں حکمت عام تو معجزہ بھی اللہ نے ویسا دیا. کیسا دیا مجھے دیکھنا. اس دور کے بڑے بڑے حکیم جمع ہوئے، انہوں نے ایک قانون پاس کیا کہ رب کی دھرتی پہ جتنی بیماریاں ہیں نا، ہمارے پاس تمام بیماریوں کا علاج ہے سوائے 3 بیماریوں کے. توجہ، سوائے 3 بیماریوں کے. ماترزاد اندھا آ جائے، بینائی ہمارے پاس نہیں ہے. برس کا مریض ہو، علاج ہمارے پاس نہیں ہے. کوئی بندہ فوت ہو جائے، قبر میں اتار دیا جائے اور اس سے ضروری کلام کرنا مقصود ہو تو اسے زندہ کرنا، اس سے ہم کلام ہونا، یہ علاج ہمارے پاس نہیں ہے. جیسا مزاج قوم کا اللہ نے تینوں معجزے اپنے نبی کو دیے ہیں. اللہ نے تینوں باتیں اپنے نبی پہ واضح کی ہیں. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو یہ تینوں چیزیں بطور معجزے کی عطا کی ہیں. اگر کماتر ساتھ اندر آیا جاتے، نبی چہرے پہ ہاتھ پھیرے، اللہ بینائی لوٹا دیتا ہے. اگر برس کا مریض آئے، نبی وجود پہ ہاتھ پھیرے، اللہ شفا یاد کر دیتا ہے. اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے، قبر میں اتار دیا جائے، اللہ کے نبی اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا کرتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے آرڈر سے کھڑا ہو جا. زمین پھٹتی، یہ بندہ زندہ ہو کے باہر نکل آیا کرتا تھا. یعنی قوم کا جیسا مزاج تھا اللہ نے پیغمبر کو معجزہ بھی ویسا عطا کیا. محبوب کے ایک صحابی ہیں، آقا اپنے یاروں کے جھلمٹ میں اعلان کر رہے، بیان فرما رہے ہیں. چھوٹی دیوار ہے، دیوار کی باہر کی طرف یہ کونی دیوار پہ رکھ کے مجھے دیکھنا، یوں ٹکٹکی باندھ کے آقا کا دیدار بھی کر رہا ہے، محبوب کا بیان بھی سن رہا ہے. میرے آقا کی چلتی ہوئی نگاہ اس نوجوان پہ گئی. آقا نے گفتگو روک کے فرمایا اندر کیوں نہیں آتا، میرے پاس کیوں نہیں بیٹھتا، قریب کیوں نہیں آتا، آ جا سب کی طرح میرے پاس آ کے بیٹھ، قریب سے دیدار مصطفیٰ کر. صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہا محبوب مریض ہوں، مجھ سے بدبو آتی ہے، مجھ پہ مکھیاں بن بناتی ہیں، جسم سے بدبو آتی ہے، خون اور پی برستا ہے، یہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں. آقا میں بندوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں. رحمت والے نبی نے یہ جملے سنے، حضور نے فرمایا آ جا تجھے مصطفیٰ نے بلایا ہے. سبحان اللہ گرج کے بولیے، ذرا جھوم کے بولے. میں نے ایک مجلس میں اعلان کیا کہ جو سبحان اللہ اونچی بولے اللہ آج رات محبوب کا دیدار نصیب کرے. مجھے بعد میں ایک ساتھی نے بتایا
کہ نابینا تھا، میں نے محبت سے سبحان اللہ کہا، میں نے آج تک دنیا کو تو نہیں دیکھا لیکن اللہ نے خواب میں زہرا کے بابا کا دیدار کروا دیا۔ میرے آقا نے فرمایا آ جا میرے پاس قریب آ کے بیٹھ۔ صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ کے رو کے کہا محبوب میں بندوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں، یہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میرے جسم سے خون رشتہ ہے، بدبو آتی ہے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ رحمت والے نبی نے فرمایا پھر بھی آ جا، دنیا ہی نفرت کرے میں محمد بھی نفرت کروں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کے بدلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے برائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا بابا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، اتر کر ہرا سے صبح قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مزے خواب کو جس نے کندل بنایا، کرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ آجا تجھے مصطفیٰ نے بلایا ہے، سبحان اللہ گرج کے۔ یہ صحابی دوڑے، مین گیٹ کراس کر کے جب اندر داخل ہوئے نا، دل پہ لکھنا تڑپ جاؤ گے خدا کی قسم۔ میرے محبوب نے فرمایا میرے یار کو راستہ دو، میرا غلام آ رہا ہے۔ صحابہ نے راستے چھوڑ دیے، اللہ کے پیغمبر کے قریب آ کے بیٹھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے محبوب نے فرمایا کیا ہوا؟ آقا چہرے کا رنگ بدل چکا ہے، بیماری نے جینا دشوار کر دیا ہے۔ رحمت والے نبی نے سر، چہرے اور بدن پہ ہاتھ پھیرا۔ صحابہ کہتے ہیں وہ دن گیا، آج کا دن نہ آیا، آسمان کا چاند بھی اس کے چہرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قوم کا جیسا مزاج اللہ پیغمبر کو معجزہ بھی ویسا دے۔ آؤ تمہیں محبوب کے قدموں میں لے چلوں۔ جو ہن تسی نہیں بول دیتا بے شک نہ بولو میں جا رہی ہوں۔ اپنے عنوان پہ تو اب لایا ہوں آپ کو، ہن اگلی رات انشاءاللہ تسی ہو تو میں ہوں۔ لیکن میں ایک وعدہ کرتا ہوں، میں جامع عبداللہ ابن مسعود خانپور تھا، صبح 4:45 بجے آخری بیان کر کے دعا کروائی، میں نے خود ہی دعائی کروائی رات کی نشست میں۔ تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ فجر سے پہلے میں آپ کی جان چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے؟ چلیں گے میرے قاضی صاحب؟ فجر سے پہلے آپ کی جان چھوڑ دوں گا، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں 11 بھی فجر سے پہلے بجتی ہے، بلکہ ان تک 11:15 ہو گئے۔ چلیں آؤ میرے ساتھ چلیں، توجہ۔ قوم کا جیسا مزاج اللہ پیغمبر کو معجزہ قوم کے مزاج کے مطابق عطا کرتا ہے۔ میرے آقا جس قوم میں آئے، اس قوم کا مزاج کیا تھا؟ توجہ، یہ قوم اپنے آپ کو عرب کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ عرب، اور ہمیں عجم کہتی ہے۔ عرب کا معنی صاحب قال، بولنے والا، فصاحت و بلاغت جن کی گھٹی میں شامل ہو وہ عرب ہوتی ہے، اور عجم کا معنی گونگے، بے زبان، جنہیں کلام کرنے کا ڈھنگ نہیں، ہمیں عجمی کہتے ہیں اور خود کو عرب کہتے ہیں۔ عرب کے بارے میں مشہور ہے، عرب کا دودھ پیتا بچہ اگر لب کھولے زبان کو حرکت دے تو کئی اشعار پہ مشتمل قصیدے پڑھ دیا کرتا تھا۔ عرب قوم فصاحت و بلاغت کو اپنے گھر کی لونڈی تصور کیا کرتی تھی۔ عرب کا مزاج پتہ کیا تھا؟ اس دور کے شعراء قصیدے لکھتے اور وہ قصیدہ لکھ کے اتراتے اور کہتے ہے تو دنیا میں جو میرے کلام کا مقابلہ کرے، میرے کلام کو رد کر کے دکھائے۔ لوگ لکھتے اور کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکا کے چلے جاتے، اگر کسی کے پاس اس کا توڑ ہے تو پیش کرے۔ ہمارے مدارس میں عربی فصاحت و بلاغت سیکھنے کے لیے 7 معلقات کی کتاب پڑھائی جاتی ہے جس میں 7 عربی کے قصیدے ہیں، اور یہ وہ قصیدے ہیں جو آقا کے زمانے سے پہلے کے شعراء نے
فصاحت و بلاغت پہ وہ قصیدے لکھے جنہیں کتابی شکل میں دے کے فصاحت و بلاغت سیکھنے کے نصاب میں شامل کیا۔ اللہ نے فرمایا محبوب ان کی زبان پہ کلام جاری ہے، فصاحت ان کے گھر کی لونڈی ہے، بلاغت ان کی دہلیز پہ پڑی ہے، یہ کسی کو اپنی نگاہوں میں جگہ نہیں دیتے، انہیں اپنے کلام پہ بڑی مہارت ہے، بڑا عبور ہے، بڑا مان ہے۔ اگر انہیں اپنے کلام پہ مانے تو کیوں نہ میں تجھے معجزہ بھی وہ عطا کروں جسے کلام کہا جائے گا، لیکن فرق واضح ہے، ان کی زبانوں پہ شعراء کے کلام ہوں گے، میرے محمد کی زبان پہ رب کا کلام ہوگا۔ اللہ نے قوم کے مزاج کے مطابق اپنے نبی کو معجزہ وہ دیا جسے اللہ کا قرآن کہتے ہیں، جسے کلام کہا جاتا ہے۔ بول دے ہی نہیں تسی کابڑ گئے ہو میں بے پتہ نہیں بندہ کتھوں آیا کہ ساڑھے حصے دا بھی بار بار وہی دیتی جا رہے ہیں، یعنی تواڈے حصے دا بھی وہی دیتی جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا کر اس کی قوم کا جیسا مزاج، اللہ نے اسی مزاج کے مطابق اپنے پیغمبر کو معجزہ وہ دیا جسے کلام کہا جاتا ہے۔ ان کی زبانوں پہ شاعر کا کلام ہے، محمد کی زبان پہ رب کا کلام ہے۔ اور اللہ نے کلام ایسا دیا وہ بھی چیلنج کرتے تھے، ہمارے کلام کا رد کرو، اس کا توڑ لاؤ۔ اللہ نے بھی محبوب کو قرآن دے کے فرمایا محبوب آپ بھی چیلنج کریں، فاتو بسورۃ من مثلی، اگر کسی کی جرت ہے تو ہمارے کلام جیسا کلام بنا کے لاؤ۔ اللہ نے قرآن کی سب سے چھوٹی سورت بھیجی، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک ونہر ان شانئک ھو الابتر۔ اللہ نے فرمایا محبوب اپنے یاروں کو کہیے اس سورت کو ایک تختی پہ لکھیں، کعبے کے دروازے پہ لٹکا کے چیلنج کریں، فاتو بسورۃ من مثلی، اگر کسی میں جرت ہے اس کلام جیسا کلام لاؤ۔ لیکن اللہ کی شان جو بھی پڑھتا ہے وہ یہ کہنے پہ مجبور ہوتا تھا یہ کسی بندے کا کلام نہیں لگتا، یہ محمد کے خالق کا کلام مانو۔ اگر ذوق میں آئے تو ایک جملہ عرض کرتا ہوں، انہیں نہیں کروڑ روپے کا جملہ محبت میں دے رہا ہوں۔ کیا شان ہے شان خیر البشر، انا آتیناک الکوثر، رحمت نے پکارا خود پڑھ کر انا آتیناک الکوثر، کباک نے گوارا فرمایا دیکھے وہ ملال پیغمبر، جبریل کو بھیجا دے کے خبر انا آتیناک الکوثر، آئی جو صحابہ تک یہ خبر کفار سے بولے خوش ہو کر اب لاؤ کوئی ایسا لکھ کر انا آتیناک الکوثر۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، معجزات محمد مصطفیٰ، پیر سید محمد ابو بکر شاہ صاحب۔ یہ آیت ڈالی پھولوں کی، یہ نقطے قطرے شبنم کے، اعراب زرو تشدید ثمر، انا آتیناک الکوثر، ہر لفظ مائے عرفاں کی قطع، ہر حرف کی رنگت قاس قضا، ہر حرف کا چہرہ شمس و قمر، انا آتیناک الکوثر۔ جس دل کو تراشے تسکی ہو، مجروح ستم ہو، غم کی ہو، لازم ہے پڑے وہ شام و سحر، انا آتیناک الکوثر۔ قوم کا جیسا مزاج، اللہ نے نبی کو معجزہ بھی ویسا دیا۔ آخر میں ایک جملہ کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، مبارک ہو، مبارک، خیر مبارک تک مبارک، مبارک سارے دوستوں کے لیے مبارک، اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے۔ سبحان اللہ گرج کے بولیے مبارک ہو، مبارک، اللہ نے تمہیں قرآن دیا اور صرف آپ کو دیا، یہ کسی اور امت کو نہیں ملا، کسی اور پیغمبر کا خاصہ نہیں ہے،
اللہ نے آپ کو دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ میں ایک بزرگ گزرے، امام نافع رحمت اللہ علیہ۔ قرآن پڑھتے منہ سے خوشبو نکلتی اور پورا ماحول معطر ہو جاتا۔ جو سبحان اللہ بنتی ہے تو دیو بے شک نہ بولو گا۔ قرآن پڑھتے منہ سے خوشبو نکلتی کہ پوری محفل معطر ہو جاتی۔ ایک دن مریدین جمع ہوئے اور کہا حضرت قرآن تو ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ کوئی انوکھا تو نہیں؟ علماء پڑھتے ہیں قرآن، فقہا پڑھتے ہیں، محدثین پڑھتے ہیں، عام خاص، چھوٹا بڑا، امیر غریب سارے پڑھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ آپ قرآن پڑھیں منہ سے خوشبو نکلے کہ پورا ماحول معطر ہو جائے۔ وجہ کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ امام نافع کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا اسے راز ہی رہنے دو تو اچھا ہوگا، میرا راز فاش نہ کرو۔ نہ حضرت بتانا پڑے گا، بتائیں ایسا کیوں ہے؟ آپ قرآن پڑھتے ہیں، منہ سے خوشبو نکلی اور پورا ماحول معطر ہو جائے۔ اب امام نافع کا جملہ دل پر لکھو اور تڑپ جاؤ۔ امام فرماتے ہیں آپ کو پتا ہے میں قرآن کا عاشق ہوں، میں قرآن بڑی محبت سے پڑھتا ہوں۔ ایک دن میں رات کو قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن پڑھتے پڑھتے مجھے نیند آ گئی، خواب میں کملی والے کا دیدار ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا نافع ذرا قریب ہو کے بیٹھ، قرآن پڑھ، میں محمد تیرے قرآن کو سننا چاہتا ہوں۔ امام نافع قرآن سنا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا قرآن سننا چاہتا ہوں۔ امام نافع فرماتے ہیں میرے خواب کی حالت پہ اللہ کے نبی کو قرآن سنانا شروع کر دیا، میں جھوم جھوم کے قرآن پڑھ رہا تھا۔ میری آقا نے فرمایا نافع تجھے پتا ہے جب تو قرآن پڑھتے مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، جب تو قرآن پڑھتے میرے رب کو بڑا پیارا ہوتے، میرے قریب بیٹھ کے قرآن پڑھ۔ امام نافع کہتے میں اللہ کے نبی کے قریب ہوا، قرآن پڑھنا شروع کر دیا، جب جھوم جھوم کے میری زبان پہ قرآن جاری ہوا، میرے آقا نے فرمایا نافع ذرا قریب ہو، میں اس منہ کو چوموں، اس زبان کو چوموں جو رب کا قرآن جو تلاوت کرتی ہے۔ امام نافع کہتے ہیں اللہ کے نبی نے خواب کی حالت پہ میرے منہ کو بوسہ دیا، وہ دن گیا، آج کا دن آیا، میں جب بھی قرآن پڑھتا ہوں نبی کے چومنے کا اثر ہے کہ پوری محفل معطر ہو جاتی ہے۔ ہماری اکابر نے، ہماری اسلاف نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر قرآن و سنت کی تعلیم کو ہمارے دروازوں تک پہنچایا۔ آنے والی نسلوں تک پیغام پہنچانا آپ کا کام ہے۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے مرشد تھے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ، حاجی عبد الوہاب صاحب علیہ الرحمہ تبلیغی جماعت کے سابقہ امیر، عالمی امیر، ان کے مرشد بھی شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ تھے۔ دارالعلوم دیوبند پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، تھکے تو نہیں آؤ؟ سنیں گے دو چار میں؟ دارالعلوم پڑھنے کے لیے گئے، جا کے داخلہ طلب کیا، اساتذہ نے فرمایا بیٹا ہمارے پاس داخلے کی گنجائش نہیں، آپ کسی اور مدرسے میں چلے جائیں۔ شاہ عبد القادر کوئی عظیم شخص تھا، کوئی عجیب مزاج اور فطرت کا مالک تھا۔ اپنے اکابر کا تذکرہ چھڑ گیا تو شاید زندگی کی شام ہو جائے، یہ محبت بھری باتیں کبھی ختم ہونے کو نہ آئیں۔ کہنے لگے استاد جی داخلہ نہیں، میں تو قرآن پڑھنے آیا ہوں، استاد جی داخلہ کیوں نہیں؟ اساتذہ نے ایک جملہ کہا دل پر لکھنا، فرمایا بیٹا ہمارے پاس مدرسہ میں مطبخ کچن کا سسٹم نہیں ہے، یہاں کھانا نہیں پکتا۔ اس محلے میں جتنے مسلمانوں کے گھر ہیں یومیہ ایک گھر ایک بچے کو کھانا دیتا ہے، جتنے گھر تھے اتنے طلباء کے داخلے ہو چکے ہیں، اضافی گھر کوئی نہیں،
لہذا اضافی داخلہ بھی کوئی نہیں، آپ کسی اور مدرسے میں چلے جائیں۔ شاہ عبد القادر کی آنکھیں جھک گئیں، کچھ دیر کے بعد چہرہ اٹھایا، فرمانے لگے استاد جی اگر میں روٹی کا سوال نہ کروں تو مجھے قرآن کا داخلہ مل جائے گا، اگر میں روٹی کا سوال نہ کروں تو مجھے قرآن کا داخلہ مل جائے گا۔ جی بیٹا اپنی روٹی کا انتظام خود کر لو، قرآن کے لیے داخلہ مل جائے گا۔ ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھو، کہیں تیرا کلیجہ منہ کو نہ آ جائے۔ سارا دن عبد القادر بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے، آدھی رات ہوتی ہے، دنیا والے گھر مقفل کر کے سو جاتے ہیں، دروازوں کو تالے لگا کے عبد القادر مدرسے کی چار دیواری سے نکلتا ہے، شہر کی سبزی منڈی کا رخ کرتا ہے۔ دن دہاڑے لوگوں نے جو فروٹ کھا کے چھلکے پھینک دیے تھے نا، مالٹا کھایا چھلکا پھینک دیا، کیلا کھایا چھلکا پھینک دیا، عبد القادر آدھی رات ان چھلکوں کو لتھڑی ہوئی مٹی سے چن چن کے اکٹھا کرتا ہے، مدرسے میں آ کے صاف پانی سے دھو کے اپنی پلیٹ میں رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کے ان چھلکوں کو کھانا شروع کرتے ہیں۔ جب پیٹ بھر جاتا ہے اپنے گریبان کو پکڑ کے کہتے ہیں عبد القادر قرآن کی برکت سے رب نے تجھے کھانا کھلایا، اب جی بھر کے قرآن پڑھ، تیرے بزرگوں نے زمین پہ پڑے چھلکے کھا کے تیری اور میرے تک قرآن و سنت کا پیغام پہنچایا۔ اکابرین علماء دیوبند، اکابرین علماء دیوبند، اس پورے مجمع میں میں بھیک مانگتا ہوں، جولی پھیلاتا ہوں، اپنی اللہ کے حضور متوجہ ہو کے اس کے نیک بندوں میں سے 10 خوش نصیب لوگوں سے سوال کرتا ہوں، کون ہے قرآن کے جو میری جھولی بھرے اور اپنی جگہ چھوڑ کے کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کے اعلان کرے شاہ جی آپ کی زبان سے قرآن کی عظمت کی بات سنی، میں وعدہ کرتا ہوں اپنی اولاد میں سے کم از کم ایک اولاد کو قرآن کا حافظ اور عالم بناؤں گا۔ کھڑے ہو کے، ایسے نہیں، کھڑے ہو کے، کھڑے ہو جگہ چھوڑ کے، کھڑے ہو کے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، 1 2 3 یہ تو انگنت ہو گیا۔ نعرے تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، اپنے بچوں کو قرآن والا بنائیں گے انشاءاللہ، بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے انشاءاللہ، ان دینی مدارس کو آباد کریں گے انشاءاللہ۔ اطمینان سے تشریف رکھیں، اطمینان سے تشریف رکھیں، اطمینان سے تشریف رکھیں۔ اللہ آپ کی اس ارادے کو قبول فرمائے، اللہ شرف قبولیت سے نوازے۔ حضرت آزاد صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے ہیں۔ اللہ قبول فرمائے۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ آپ ان سے بہت کچھ سنیں گے اور خالی جھولیاں بھر کے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ میں نے تو اپنے مہمان خصوصی کے لیے آپ کو بس قابو کر کے بٹھایا ہوا تھا کہ آپ اصل ان کا خطاب سنیں اور بہت کچھ لے کے جائیں، محبت سے سنیں گے، آخر تک بیٹھیں گے اور آخر میں دعا کر کے خالی جھولیاں بھر کے جائیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ سلسلہ تو دیر تک جاری رہے گا، لیکن ایک عزیز میرے ساتھ پہلی دفعہ سفر پہ نکلے ہیں، حافظ علی حسن صاحب، شاہ صاحب، اور میرے عزیز بھی ہیں، قریبی ہیں، تو آپ ان کی زبانی عظمت صحابہ کے 4 شعر سنیں۔ انشاءاللہ یہ دیر تک سلسلہ جاری رہے گا، امید کرتا ہوں کہ آپ محبت سے سنیں گے، ذوق سے سنیں گے، خوشی سے یا مجبوری سے، خوشی سے سنیں۔ یہ جو لوگ علماء کے ساتھ سفر کرتے ہیں نا، ان کے بڑے حق ہوتے ہیں۔ یہ بے لوث علماء کی قدر، علماء کی خدمت، علماء کا خیال لحاظ، پوری دن پوری رات جاگنا، سفر کرنا، بڑا حق ہوتا ہے ان کا ہم پہ اور ہماری نسبت سے آپ سب پہ۔ امید کرتا ہوں میری نسبت کے مہمان کی قدر کریں گے آپ،
میں خود بھی کرتا ہوں، کروں گا انشاءاللہ، اور آپ سارے دوست میرے مہمان کی قدر میری نسبت سے بھی کریں گے اور ان کی ذاتی نسبت سے بھی دل کھول کے محبتوں سے پیش آئیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ درود پاک محبت کے ساتھ۔ میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا، میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا، میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ میں نے ذکر صحابہ، میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ ان کو رضی اللہ عنہ خود خدا نے کہا، ان کو رضی اللہ عنہ خود خدا نے کہا، ان کو رضی اللہ عنہ خود خدا نے کہا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر ہے، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر ہے، سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر ہے، یعنی کہ سب کے مولا ابو بکر ہے، یعنی کہ سب کے مولا ابو بکر ہے۔ ان کا رتبہ بڑا، ان کا رتبہ بڑا بعد از انبیاء، ان کا رتبہ بڑا بعد از انبیاء، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ دین احمد پہ یہ جس نے احسان کیا، سبحان اللہ کہہ محبت سے، دین احمد پہ یہ جس نے احسان کیا، آ کے دروازہ کعبے کا کھلوا دیا، آ کے دروازہ کعبے کا کھلوا دیا، وہ عمر ہے مراد حبیب خدا، وہ عمر ہے مراد حبیب خدا، وہ عمر ہے مراد حبیب خدا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ عرش والے بھی کرتے ہیں جس کا حیا، عرش والے بھی کرتے ہیں جس کا حیا، ہے وہ عثمان داماد خیر الورا، ہے وہ عثمان داماد خیر الورا، خود علی نے بھی مانا اسے مقتدا، خود علی نے بھی مانا اسے مقتدا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ اور آخری شعر سبحان اللہ محبت سے کہیں، شان والا ہے زینی میرا مرتضی، محبت سے کہیں سبحان اللہ، شان والا ہے مدنی میرا مرتضی، شان والا ہے مدنی میرا مرتضی، شوہر فاطمہ ہے وہ شیر خدا، شوہر فاطمہ ہے وہ شیر خدا، مصطفیٰ نے جسے اپنا بھائی کہا، مصطفیٰ نے جسے اپنا بھائی کہا، مصطفیٰ نے جسے اپنا بھائی کہا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ ماشاءاللہ